قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو بے شک اس نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے جبریل کو بھی اپنا دشمن کہا، کیونکہ وہ آپ پر وحی لے کر آتے تھے۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ وحی بنی اسرائیل میں سے کسی انسان کے اوپر آنی چاہیے تھی، یعنی پیغمبر بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے تھا۔ تو جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو یہ بھی ان کو ناراضگی تھی۔ اسی طرح جب ان پر اور پچھلی قوموں پر کچھ عذاب آئے تو وہ بھی جبریل لے کر آئے، تو یہ جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ مسند احمد میں آتا ہے کہ یہودی آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے ہر نبی کے لیے ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کے پاس وحی لے کر آتا ہے، بس ہمیں بتائیں آپ کا ساتھی کون ہے، کون فرشتہ آتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام۔ وہ کہنے لگے وہی جو جنگ، لڑائی اور عذاب لے کر آتا ہے، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ اگر آپ میکائیل کا نام لیتے جو رحمت، نباتات اور بارش لے کر آتا ہے، تب تو بات بن جاتی۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل کی، قل کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو کوئی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے۔ جبریل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو وحی پر مامور ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ کام ہیں ان کے، لیکن بڑا کام ان کا وحی الہی لانا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام وہ سنتے ہیں، پھر حفاظت سے پیغمبر کے پاس لاتے ہیں، تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے وہی لیتے ہیں، تو بہت بڑا مقام ہے ان کا، وہ بہت بڑی شان ہے ان کی۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جبریل کے تم دشمن ہو، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ تو اللہ کے اذن سے آپ کو یہ وحی پہنچاتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا جاننا اچھا لگتا ہے ہمیشہ۔ ایک تو یہ کہ وحی لاتے ہی ہیں، یہ اللہ اور رسولوں کے بیچ میں ایمبیسڈر ہیں، سفیر ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اپنے بندے جبریل کی بہت اچھی تعریف بیان کی اور انہیں بہت خوبصورت صفات سے متصف کیا ہے۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، بے شک یہ ایسے پیغام پہنچانے والے کا قول ہے جو بہت معزز ہے، یعنی اللہ کی نگاہ میں جبریل بہت معزز ہے، بڑی قوت والا ہے۔ یعنی اپنے ایک پر کے ایک صرف ٹپ سے انہوں نے بستی اٹھا لی تھی قوم لوط کی اور اٹھا کے پلٹا مارا تھا۔ عرش والے کے ہاں بہت مرتبے والے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی یہ کسی کی کتنی بڑی تمنا ہو سکتی کہ ہمارا کوئی اللہ کی نگاہ میں مقام ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، اور ان کو آلریڈی یہ مقام ملا ہوا ہے وہاں، یعنی اوپر آسمانوں پر اس کی بات مانی جاتی۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو جبریل کو بلا کے دیتے ہیں، پھر وہ آگے آسمان والوں کو جا کے بتاتے ہیں۔ امانت دار ہے، کتنی تعریفیں ہیں، اور یہ تعریف اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ یعنی یہ جبریل ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے یہ اوصاف بیان کیے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، معزز ہیں، طاقتور ہیں، مقام والے ہیں، آسمانوں میں ان کی اطاعت ہوتی ہے، وحی کے اوپر امانت دار ہیں۔ ان کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے، امانت دار روح فرشتہ، یعنی روح القدس بھی کہا گیا ان کو۔ یہ بڑے خوبصورت ہیں۔ سورۃ النجم میں آتا ہے ذو مرۃ فاستویٰ، بڑا زور آور ہے، خوبصورت ہے، اور پھر وہ سیدھا کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے، ان کے پروں سے مختلف رنگوں کے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے، پروں سے رنگا رنگ موتی اور یاقوت گر رہے تھے، جھڑ رہے تھے، یعنی اپنی اصلی شکل میں۔ اور فرشتے شکل بدل بھی لیتے ہیں، انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ یہ جنات کو بھی یہ طاقت ہے، ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کچھ اور بن جائیں۔ جن بھی انسانی شکل ڈال لیتے ہیں، سارے جن نہیں، کچھ کچھ۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا یہ جبریل ہیں جو اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے لڑائی کے لیے ہتھیار لگائے ہوئے ہیں، باقاعدہ لباس پہن کے آئے ہوئے۔ جبریل علیہ السلام کی اتنی عزت، مقام، قدر ہونے کے باوجود وہ اللہ سے بہت ڈرتے تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسراء والی رات بلند مرتبہ فرشتوں یعنی ملائے اعلیٰ کے پاس سے گزرا اور جبریل اللہ کی خشیت کی وجہ سے بوسیدہ پالان کی طرح لگ رہے تھے، جھکے ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلا کر اپنے بندوں سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی محبت کس سے کرتے ہیں، وہ جبریل کو بلا کر ان کو بتاتے ہیں
اور پھر وہ آگے لوگوں کو اور فرشتوں کو سب کو بتاتے ہیں. بہرحال فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبریل نے تو آپ کے دل پر جو قرآن نازل کیا ہے یہ اللہ کے اذن سے نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ آئے ہیں. عَلَى قَلْبِكَ، تو جبریل قلب پر القاء کرتے تھے جس میں پھر آپ کے بھولنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا تھا. سبحان اللہ. اب طریقہ کیا تھا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جبریل پڑھتے تھے، آپ سنتے تھے اور وہ سن کر سیدھا دل پہ جاتا تھا. اس قرآن کا مقام ہی دل ہے، دل پر ہی نازل ہوا ہے. ہم سب کو بھی قرآن کی مجلسوں میں اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دل پہ جا رہا ہے یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن پڑھ بھی رہے ہیں اور وہ ہمارے حلق تک ہی ہو، اس گلے تک پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں اور اندر کچھ نہیں جا رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا اور ہمیں بھی اس کو دل پر لینا چاہیے. اور جو چیز دل کو لگ جاتی ہے نا، دل کو ہٹ کر جاتی ہے، پھر ہمارے سارے اعضاء اسی کے مطابق ڈل جاتے ہیں، ہماری زندگی اس کے مطابق بدل جاتی ہے. ہم بہت ساری چیزیں اپنے دل کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں. دل کے معاملات میں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا یہ نہ سوچا کرو، کہتے ہیں تو کوئی مانتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور بِإِذْنِ اللہ، اللہ کا اذن جو ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کونی قدری ہوتا ہے اور ایک شرعی دینی ہوتا ہے. کونی قدری کیا ہے؟ جیسے ایک تقدیر کا نافذ ہونا، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور شرعی کیا ہوتا ہے؟ جیسے قرآن کی آیات، حرام حلال، یہ سب چیزیں نازل ہونا. اور جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم کے تابع تھے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، آپ کو ہمارے پاس اس سے زیادہ مرتبہ آنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ یعنی آپ چاہتے تھے کہ جبریل زیادہ آیا کریں. اور یہ بھی کہا کہ جتنا آپ پہلے آتے تھے آپ اتنا کیوں نہیں آتے، یعنی ہمیں زیادہ وزٹ کریں. تو وہ یہ آیت لے کر آ گئے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا. ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے، اسی کا ہے وہ سب کچھ جو ہمارے سامنے اور ہمارے پیچھے. یعنی اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. تابعدار ہیں، فرما بردار، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، امانت دار ہیں. اور جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتے ہیں. آپ سے بہت دفعہ سوال کیا جاتا تو آپ فرماتے، میں نہیں جانتا جب تک میں جبریل سے نہ پوچھ لوں. تو جبریل آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پھر جواب دیتے. اسی طرح عملاً بھی جبریل علیہ السلام نے آ کر کچھ چیزیں آپ کو سکھائیں، جیسے نماز کے اوقات، وضو کی تعلیم، نماز کی تعلیم. پھر ایک مرتبہ آ کر ایک شاگرد کی حیثیت سے بیٹھ کے سوال کر کے صحابہ کو بھی سکھایا اور آپ کے سامنے بھی وہ باتیں واضح کی، مل اسلام ہو، مل ایمان ہو، مل احسان ہو، اور قیامت کے بارے میں نشانیاں. مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین، تصدیق کرنے والا ہے وہ اس چیز کی، یعنی قرآن تصدیق کرتا ہے کس کی؟ قرآن کی مزید 3 صفات یہاں بیان ہو رہی. لما بین یدیہ، جو اس کے سامنے، یعنی اس سے پہلی کتابوں کی، گزری کتابیں جیسے تورات، انجیل کی، اور وہ کتابیں جنہوں نے قرآن کے نزول کی خبر دی. وہدن، دوسری صفت ہدایت، ہدایت ارشاد. تیسری صفت وبشری للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے بشارت. کن مومنوں کے لیے بشارت ہے یہ قرآن؟ جو اس کی رہنمائی قبول کر لیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اس کے مطابق زندگی ڈھالنا شروع کر دیں. اور خوشخبری کون سی ہے؟ جنت کی خوشخبری، اللہ کی رضامندی کی خوشخبری. اور بشارت کو بشارت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا اثر بشر پر ہوتا ہے، جلد پر ہوتا ہے، چہرے پر ہوتا ہے. خوشی میں انسان کا چہرہ خوش نظر آتا ہے. اور مومنوں کو خاص اس لیے کیا گیا کہ مومن ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہاں یہ تفصیل بیان کر دی گئی تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہود کی یہ مخالفت صرف قرآن کی مخالفت نہیں، خود اپنی کتاب کی مخالفت ہے، کیونکہ قرآن تو ان کی کتاب کی تصدیق کر رہا ہے اور اس ہدایت کی بھی جو اس سے پہلے نازل ہوئی. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اللہ کے مقرب ہیں، اور یہ کہ یہود فرشتوں سے عداوت رکھتے تھے، خاص طور پر جبریل علیہ السلام سے. یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جبریل علیہ السلام وحی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دل میں محفوظ کیا. جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اترتے تھے. پھر یہ کہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ہدایت ہے، خوشخبری ہے. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے. یعنی جو جبریل سے دشمنی رکھے گا تو
پھر اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی رکھتا ہے. اب جبریل سے دشمنی اصل میں اللہ سے دشمنی ہے، کیونکہ جبریل خود تو نہیں آتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے تھے. اور اگر جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں تو پھر باقی فرشتے تو جبریل کے کہنے کے مطابق عمل کرتے تھے، لہٰذا جبریل سے عداوت گویا سارے فرشتوں سے عداوت ہے. اور رسولوں سے بھی عداوت. کیوں؟ کیونکہ سب رسولوں کے پاس تو فرشتے ہی لاتے تھے نا وہی. تو جو شخص ان میں سے کسی کا بھی مخالف ہو، کسی ایک کا بھی مخالف ہو، وہ سبھی کا مخالف ہے. اس لیے فرمایا من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ سے عداوت رکھتا ہے، اس کی عبادت سے تکبر کرتا ہے، اللہ کے راستے سے روکتا ہے، اللہ کی آیات کا کفر کرتا ہے. وملائکتہ، ملک کی جمع ہے فرشتے، یعنی جو فرشتوں سے دشمنی رکھتا ہے. تو فرشتے تو کیا کرتے ہیں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جس چیز کا اللہ انہیں حکم دیتا وہ وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں. لہٰذا ان سے دشمنی کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ سے دشمنی، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ کیوں ان کے دشمن بنے ہوئے؟ یاد رکھیے فرشتوں پر ایمان ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. پیچھے بھی فرشتوں کا ذکر ہوا ہے، کہاں؟ آدم علیہ السلام کے واقعے میں فرشتوں کا ذکر ہوا ہے. یہ ایک مستقل اینٹیٹی ہے، الگ سے ایک مخلوق ہے. 3 طرح کے عالم ہے، عالم انس، عالم جن اور عالم ملائکہ. ٹھیک ہے. فرشتوں کو اللہ نے کس سے پیدا کیا ہے؟ نور سے پیدا. فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ کوئی نہیں جانتا. وما یعلم جنود ربک الا ہو. فرشتے جو ہیں وہ حسن و جمال دیے گئے ہیں، خوبصورت مخلوق ہیں، اور ہم سب کو فرشتوں پر ایمان رکھنا چاہیے. فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر کام کرتے ہیں، جو بھی ان کو حکم دیا جائے. وہ خوشخبریاں بھی لاتے ہیں اور وہ عذاب بھی لاتے ہیں. تیزی سے حرکت کرتے ہیں، بجلی کی تیزی سے بھی زیادہ، روشنی کی رفتار سے بھی تیز. تبھی تو وہ اوپر نیچے آتے جاتے ہیں سہولت کے ساتھ. وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، نہ ان کو کوئی ضرورت ہے. اسی لیے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر گئے تھے اور انہوں نے بچڑا لے آئے تو انہوں نے کھایا نہیں اس میں سے. انتہا درجے کے حیادار اور اطاعت گزار ہوتے ہیں. اور جب انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے تو فرشتے الگ ہو جاتے ہیں، حیا کرتے ہیں انسان سے. جسے نہانے کے لیے آپ کپڑے اتار دیتے ہیں تو وہ نہیں دیکھتے آپ کو، جبکہ شیاطین دیکھتے ہیں. یہ اللہ کے معزز بندے ہیں، اللہ کی تسبیح اور تقدیس میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. ان کی عبادات میں طواف بھی ہے، سجدہ بھی ہے، صف بندی بھی ہے، رکوع بھی ہے. فرشتوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ماں کے پیٹ سے ہی ہو جاتا ہے. جب انسان ماں کے پیٹ میں جنین کی حالت میں ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور اس کی تقدیر لکھتا ہے اور پھر روح بھی پھونکتا ہے جب وہ روح کے قابل ہوتا ہے. اسی طرح کرامن کاتبین بھی ہمارے ساتھ لگے رہتے ہیں. فرشتے ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، خاص طور پر اگر وضو کے ساتھ ہم نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہم وارحمہم، اللہ ان کی بخشش فرما، ان پر رحمت فرما. اور جو لوگ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ ایمان لا کر اس پہ جم جائیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے اترتے ہیں اور وہ ان کو تسلیاں دیتے ہیں. وہ مشکل وقت ہوتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہیں کرو، غم نہیں کرو، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی ہوں گے. اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. یعنی اگر آپ نیک اعمال کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ آپ کے دل میں اچھے خیالات ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا خوف اور حزن جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم بھی ان سے حیا کریں اور غلط کام نہ کیا کریں، ورنہ وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اور پھر ان کی تکریم کریں، ان کی عزت کریں اور نجاستوں سے پرہیز کریں. فرشتوں کو بو سے بہت تکلیف ہوتی ہے، ایسی چیز نہ کھائیں کہ جس سے آپ کے منہ سے اسمیل آئے اور وہ تکلیف میں ہو. ورسلہ، اور رسول رسول کی جمع ہے. سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے، آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن مجید میں 25 رسولوں کا ذکر ہے، لیکن اصل میں رسول کہیں زیادہ ہیں 25 سے. اور سارے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. وہ جبریل و میکائیل، جبریل کا تو آپ نے پڑھا، اور میکائیل بارش اور سبزہ اگانے پر مامور ہیں. ایک وہ ہیں جو وحی لاتے ہیں تو دل زندہ ہوتے ہیں، دوسرے بارش لاتے ہیں تو زمین زندہ ہوتی ہے. اور یہ بھی بہت بڑے فرشتے ہیں میکائیل علیہ السلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں سے ملاقات ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں نے خواب میں دیکھا جبریل میرے سر کے پاس ہے اور میکائیل میرے پیروں کے پاس ہے. غزوہ احد کے موقع پر جبریل اور میکائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. وہ کہتے ہیں وہ سفید لباس میں تھے، ان کو نہ میں نے اس سے پہلے دیکھا اور نہ بعد میں، یعنی جبریل اور میکائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں اس وقت دیکھا تھا. میکائیل کے بارے میں آتا ہے کہ جب سے جہنم بنی ہے یہ کبھی نہیں ہنسے، اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر. اور رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے اس کی دعا میں بھی ان کا نام لیتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل. اور یہ جو الرفیق الاعلی ہے نا، یہ یہی فرشتے ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل، بڑے بڑے مقرب فرشتے. تو جو ان سے دشمنی رکھے گا فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. اللہ کافروں کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ ان سے دشمنی رکھتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عداوت بھی رکھتے ہیں، کچھ لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور کچھ لوگوں سے عداوت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتے ہیں، غضبناک بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں اور ناپسند بھی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اولیاء سے دوستی بھی رکھتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ولی ہے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو فرشتوں کا دشمن ہو یا رسولوں کا دشمن ہو، وہ اصل میں اللہ کا دشمن ہے. جو فرشتوں میں سے کسی ایک سے بھی دشمنی کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ فرشتوں کے درجات ہیں، فرشتے مختلف کاموں پر مامور ہیں. اعلیٰ ترین فرشتے جبریل، میکائیل، اسرافیل ہیں جن کا کٹھے کٹھے ذکر آتا ہے. ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے دوستوں سے دشمنی نہ رکھے. یہ بہت خطرناک کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں جبریل، اسرافیل اور ان سب فرشتوں سے، کیونکہ وہ اللہ کے بے حد فرما بردار فرشتے ہیں. تو جو ان سے دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی رکھے گا. حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے میرے دوست سے دشمنی کی تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. لہذا جو لوگ جن کو ہم کہتے ہیں نا اللہ والے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ انہیں پہچانے. یعنی کس کو پتا کون اللہ کا دوست ہے؟ ہمیں سے کوئی نہیں جانتا. لیکن اللہ کے دوستوں کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ قرآن میں علامت بتائی گئی کہ وہ اللہ کا تقوی رکھتے ہیں. تو جو اللہ کے تقوی کے ساتھ جیتا اس کا کبھی مذاق نہ اڑائیں. یعنی بعض لوگ بہت ان کے پاس مال نہیں ہوتا، بہت دنیا کی شان و شوکت نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں. تو جو شخص ان کا مذاق اڑائے گا، ان کے ساتھ دشمنی رکھے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے مشکل میں ڈال دے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے جان بنائی، یعنی اللہ کا تعارف کرایا. نبی امی نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ مجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور مجھ سے منافق کی بغض رکھے گا. تو صحابہ سے محبت، حضرت ابوبکر سے محبت، حضرت عمر سے محبت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، یہ ایمان کی علامت ہے. اسی طرح انصار سے محبت، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار سے مومن ہی محبت رکھے گا اور ان سے بغض صرف منافق ہی رکھے گا. جو انصار سے محبت رکھے گا تو اللہ اس سے محبت رکھے گا، اور جو انصار سے بغض رکھے تو اللہ اس سے بغض رکھے گا. انصار پتہ کون ہے؟ مدینہ میں رہتے تھے، کیا کرتے تھے؟ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا تھا اور بس پھر گھر بیٹھ گئے تھے ویلکم کر کے، ہر طرح سے ہر مشکل میں ساتھ دیا تھا. یہ ہوتی ہے اصل دوستی. اصل دوست وہ نہیں ہوتا جو صرف خوشی میں آپ کے ساتھ، وہ آپ کی تکلیف میں آپ کے ساتھ ہو، وہ آپ کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مشکل کے وقت ساتھ تھے، وہ خود بھی، ان کے گھر والے بھی. انہوں نے مکہ سے آنے والے مہاجرین کے لیے کیا کیا تھا؟ ہر چیز کھول کے رکھ دی تھی اپنی. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن آیات نازل فرمائی ہیں. سبحان اللہ. اور ان کا انکار وہی کرتے ہیں جو فاسق ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایسی واضح آیات دی ہیں جو آپ کی نبوت کی دلیل ہیں. یعنی ان میں وہ ساری چیزیں ہیں جس میں بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی خبریں ہیں، اور ان کی کتابوں میں کیا تھا جو ان کے علماء کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور معجزات بھی، وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پر نازل کیے. وَلَقَدْ، پھر 3 تاکیدیں ہیں. أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، ہم نے آپ کی طرف نازل کی. کیا نازل کی؟ آیات. آیات کی ویسے تو 2 قسمیں ہوتی ہیں، اور یہاں مراد شرعی آیات ہیں، شرعی نشانیاں، شرعی احکامات. اور بینات، بینہ کی جمع ہے
بیین کا معنی ہوتا ہے بیان کرنے والا، واضح کرنے والا، یعنی وہ آیات جو اپنی ذات میں اور رہنمائی کرنے میں بالکل واضح ہیں۔ مراد اس سے کیا ہے؟ نبوت اور رسالت کی وہ واضح اور قطعی دلیلیں جو آپ پہ نازل ہوئی، اور قرآن کریم کے علاوہ جو باقی معجزات ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں پھر آیات بینات میں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ ابن سوریہ کا جواب، ابن سوریہ ایک یہودی تھا، جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کوئی ایسی چیز نہیں لائے جس کو ہم پہچانتے ہوں، آپ پر کوئی واضح آیت نازل نہیں ہوئی کہ ہم آپ کا اتباع کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات فرمائی۔ اور ویسے بھی حقیقت ہے یہ، وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور اس کا انکار تو فاسق ہی کرتے ہیں۔ فاسقون کا واحد کیا ہے؟ فاسق۔ اور فسق کیا ہوتا ہے؟ کبیرہ یا صغیرہ گناہ کر کے اللہ کی اطاعت سے نکل جانا۔ کبھی کبھی فسق کا معنی کفر بھی ہوتا ہے قرآن میں، جیسے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق یعنی فاسق یہاں مراد کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن کبھی کفر کے علاوہ گناہوں پر بھی فسق کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، تو اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا کفر کو، فسوق یعنی نافرمانی کو، اور گناہوں کو۔ ٹھیک ہے، تو کبھی کفر کے معنوں میں آتا ہے قرآن میں فسق کا لفظ، اور کبھی گناہوں کے معنوں میں آتا ہے۔ تو اس آیت سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا ہے وہ بڑا واضح ہے، اور جو معجزات دیے ہیں وہ بھی واضح ہیں، سمجھ میں آنے والے ہیں، اور یہاں پر کفر کرنے والوں کو فاسق قرار دیا گیا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی ان لوگوں نے کوئی پختہ عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، بلکہ ان کے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے۔ اب یہاں سے یہود کی ایک اور قبیح عادت کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب تک آئے نہیں تھے ان پر ایمان لانے اور ان کی مدد کا بھی عہد کیا، لیکن پھر اس سے پھر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ تو ان کا پرانا شیوا ہے۔ اب کلما، جب کبھی یعنی ہمیشہ، کلما تکرار کا فائدہ دیتے، یعنی جب بھی ایسا کرتے ہیں کہ کوئی عہد کرے تو وفا نہیں کرتے۔ عہدوا عہدن، انہوں نے کوئی بھی عہد کیا، عہد جو دو لوگوں کے درمیان یا دو گروہوں کے درمیان ہوتا ہے، دو فریقوں کے درمیان، اور یہاں یہود کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے جب کبھی ایسا کوئی عہد کیا، اللہ سے کیا یا بندوں سے کیا، نبذہ فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا۔ نبذہ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا اور چھوڑ دینا، غافل ہونا، یعنی ان میں سے ایک گروہ نے عہد چھوڑ دیا، اس عہد کو اتار پھینکا، پورا نہیں کیا۔ یاد ہے ان سے میثاق لیا گیا تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا، والدین سے احسان وغیرہ وغیرہ، کوئی عمل نہیں کیا اس پر۔ ٹھیک ہے، پھر کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کر کے ان سے عہد لیا گیا تھا، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، پھر کیا کیا، پھر چھوڑ دیا۔ یہی باتیں ہیں، یعنی اسی طرح یہ کہا کرتے تھے اوس اور خزرج سے ایک نبی آنے والا ہے، جلدی آئے گا، اس کے ساتھ مل کے ہم تم لوگوں کی خبر لیں گے۔ کیا ہوا؟ نبی آیا تو مانا ہی نہیں اس کو۔ تو یہ ہمیشہ سے عہد توڑنے والے لوگ ہیں۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر تو ایمان بھی نہیں رکھتے۔ اس کے برعکس قرآن میں صحابہ کی صفت کیا فرمائی؟ مومن کون ہوتے ہیں؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں وہ مرد، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے سچ کرتے ہیں۔ تو مومن کون ہوتا ہے؟ وعدہ نبھانے والا۔ اور فاسق کون ہوتا ہے؟ وعدہ توڑنے والا۔ حقیقی مومن عہد کو پورا کرتا ہے۔ یہ عہد پورا کرنا، وعدہ پورا کرنا ایمان کی علامت ہوتا ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کے وعدے کیا کریں، اور اگر کر لیں تو پھر ان کو پورا بھی کیا کریں۔ تو یہود کا طرز عمل یہاں بتایا گیا ہے کہ وہ وعدہ نہیں پورا کرتے تھے۔ وعدہ توڑنا کس کی صفت ہے؟ اور مومنوں کو حکم دیا گیا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ نیکسٹ آیت ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ رسول آ گیا جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے ایسے پھینک دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ یہاں دوبارہ یہود کے اس کردار پر گرفت کی گئی ہے
کہ تورات میں مذکور نشانیوں کے مطابق یہود نے آخری نبی کو پہچان تو لیا مگر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے اس کتاب کے ان حصوں کو جن میں یہ نشانیاں اور یہ باتیں تھی ایسے فراموش کر دیا گویا جانتے ہی نہ ہو۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آ گیا۔ کون سا رسول؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کر رہا تھا رسول؟ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، ٹھیک، جو تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ تو انہوں نے کیا کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کیا کیا؟ پھینک دیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں پیچھے۔ کتاب اللہ سے مراد کون سی کتاب ہے یہاں؟ تورات بھی ہو سکتی ہے اور اس کے وہ حصے خاص طور پر جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانی، اور اس سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر قرآن مراد ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا گویا کہ یہ جانتے ہی نہ ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کوئی اہمیت نہیں دی۔ یعنی جب انسان کسی چیز کو پہچاننے سے انکار کر دیتا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یو آر ناٹ امپورٹنٹ فار می۔ آپ اگر کسی سے ملے اور کہ آپ نے مجھے پہچانا اور آپ کا نہیں، تو کیا ہوگا؟ ناراض ہوگا وہ آپ سے، اچھا آپ نے پہچانا ہی نہیں مجھے۔ تو ان کا یہی حال تھا کہ انہوں نے قرآن کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا، گویا کہ ہے ہی نہیں، اگنور کر دیا۔ تو نبذ کہتے ہیں کسی چیز کو اس طرح پھینکنا کہ وہ بلا دی جائے، اگنور کر دی جائے، اس کو کم تر سمجھ کر اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی جائے۔ اب آپ دیکھیں آج مسلمان کیا کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو دنیاوی تعلیم سے کم سمجھ کر اس خانے میں رکھا ہوا ہے جہاں ہاتھ بھی نہیں پہنچتا، کرسی رکھ کے چڑھ کے نکالنا پڑتا ہے اگر کبھی ضرورت پڑ جائے۔ وہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کس کا کورس؟ اسی بھی کورس ہوتا ہے، یہ بھی پڑھتے ہیں۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ جانتے ہی نہ ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور قرآن ہو یا کوئی بھی کتاب، اس کو کتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ لکھ کر دی جاتی ہے اور پڑھنے کی چیز ہوتی ہے۔ اور بس پشت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ضرور پیٹ پیچھے۔ ویسے قرآن کا ادب یہی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے، یہ نہیں کہ پیچھے قرآن رکھا ہوا اور آپ اس پہ ٹیک لگا لیں یا آپ ویسے رکھیں، حصی طور پر بھی پیچھے نہ ڈالیں اس کو، اور اگنور بھی نہ کریں کہ اچھا پڑھ لیں گے کسی دن۔ تو بجائے اس کے کہ وہ خوش ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب بھیج دی کہ جس میں سارا دین مکمل ہو گیا، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اس کو اگنور کر دیا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت برحق ہے، آپ سابقہ کتب کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اہل کتاب کے سامنے واضح آیات آئیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ جس قوم کو اللہ کتاب دے پھر اس کتاب کو وہ توجہ نہ دے، اس کو بھلا دے، پیچھے پھینک دے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور پھر جاننے کے باوجود بندہ انجان بنے، گویا کہ جانتے ہی نہ ہو۔ تو جو شخص پیٹ پیچھے پھینک دیتا ہے اس سے ہدایت یافتہ ہونے کی امید کہاں سے کی جا سکتی ہے؟ اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ ٹائم نہیں ہے۔ اس کتاب سے زیادہ اور چیزیں امپورٹنٹ ہیں، اور تعلیم امپورٹنٹ ہے، اور بزنس اور بہت ساری چیزیں زندگی میں امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ انسان جس چیز کو فائدہ مند سمجھتا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو چیز اہم ہو یا جو کام آپ کو لازمی کرنا ہو آپ اس کو پرائرٹی دیتے، سامنے رکھتے ہیں۔ اور پھر صرف ایز اے مصحف نہیں کہ اس کو سامنے رکھ لیا، اوپر رکھ لیا، بلکہ اس میں جو لکھا ہوا ہے نا اس پر بھی عمل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا
فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.